بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں پیرانے پیر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام جعفر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام ام الخیر یعنی نیک کی ماں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک بروز صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر بیان فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ولادت کے ساتھ ہی اکرام شریعت کا بہت احترام تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے دن بھر میں دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد ریاضت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں دودھ کی بالکل رعایت نہ فرماتے تھے۔ قوما اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلانے کی کتنی کوشش کی جاتی، سارا دن آپ رحمۃ اللہ علیہ دودھ نہ پیتے۔ جب مغرب کے وقت اذان ہوتی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی دودھ پی کر روزہ افطار کرتے۔ پیارے دوستو، اس روایت سے یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو اسلامی رسم و رواج کے مطابق والد محترم ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رسم بسم اللہ کی ادائی کے لیے مکتب میں لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے میں داخل ہو گئے تو استاد کے سامنے 2 جانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا دیے۔ سبحان اللہ۔ استاد نے حیرت سے کہا، بیٹا یہ تم نے کب یاد کیا اور کیسے پڑھا؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، استاد محترم، میری والدہ ماجدہ ساروں کی حضا ہے جن کا وہ اکثر ورد کرتی رہتی تھی۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا تو یہ 18 سے پارے سنتے سنتے مجھے زبانی یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، عبد القادر رحمۃ اللہ، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ 10 ورش کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر مکتاب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں مدرسے جاتا تو اپنے پیچھے فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھتا تھا۔ جب میں مدرسے پہنچتا تو انہیں یہ کہتے سنا کہ اللہ کے ولی کو جگا دو۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 ذی الحج یعنی عرف کے بیل کے ساتھ اپنی زمین پر مصروف عمل تھے۔ ایک صدائے غیبی سنائی دی، جو یہاں بھی، اے عبد القادر، تو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ہمیں قدوس کا یہ پیغام سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میں دین الہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے علم دین کا حاصل لازمی اور ضروری ہے۔ ان دنوں علم دین کا مرکز بغداد کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ سے بغداد جانے کی اجازت مانگی۔ ماں کے لیے اپنے اتنے پیارے بیٹے کے لیے اپنے سے دور جانے کی اجازت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اس خاتون نے اسلام کی خاطر اپنے بیٹے کو سفر کی اجازت دے دی۔ 488 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد کی مقدس سرزمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سفر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بغداد کی طرف سفر جاری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ جب ہمدان کے علاقے سے
نکل کر آگے آئے تو گھنے جنگل کا علاقہ آ گیا۔ قافلے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی جنگل میں چلے رہے تھے۔ اچانک قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں کی تعداد 60 کے قریب تھی۔ وہ تمام گھوڑوں پر سوار تھے۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، 40 دینار۔ ڈاکو نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تلاشی لی مگر پیسے نہ ملے۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہارے پاس تو کوئی دینار نہیں ہے۔ ڈاکو آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، میری قمیص کے نیزے سلے ہوئے ہے۔ تلاشی لینے پر دینار ڈاکوؤں کو مل گئے۔ سردار یہ معاملہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تو نے اتنا کیوں کیا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری ماں نے مجھ سے ہر حالت میں سچ بولنے کا عہد لیا ہوا ہے، میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑا، میں اتنے سالوں سے اپنے رب کا وعدہ توڑ رہا ہوں۔ ڈاکوؤں نے اپنے ساتھیوں سمیت اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ ایسے کام نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ کے سچ بولنے کی برکت سے پورا گروہ برے کاموں سے باز ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک جنگل میں تشریف فرما رہے تھے۔ اس جنگل میں دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسلسل کئی دنوں تک مصروف عبادت اور ریاضت پہ تھے، بھوک کی شدت سے نڈھال تھے۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ابر چھا گیا اور خوب بارش ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جی بڑھ کر پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی تیز روشنی ہوئی اور آسمان کے کنارے پھیل گئی۔ اس روشنی سے آواز اپنی شروع ہو گئی، عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام بھی حلال اور نماز معاف کر دی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، فرمائے روشنی فوراً ختم ہو گئی۔ اب روشنی کی جگہ دھواں پھیل گیا اور آواز آئی، عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ میں تم جیسے نہ جانو کتنے عبادت گزاروں کو اس تاریخ وادی میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، اے ابلیس، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم نے بچایا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور یہ کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بچ گئے۔ اس قسم کے بڑے بڑے واقعات ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کو احساس ہوا کہ اب ان کے اندر امر ربی کے علاوہ کسی شے کا وجود نہیں رہا۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ مرد مقاریت بن کر روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ دربار الہی سے آپ رحمت اللہ علیہ کو روحانیت کے خزانوں کی بے شمار فتح حاصل ہوئی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کا احاطہ کیا جائے تو ایک بہت بڑی کتاب ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنا بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس تعلیم کی غار سے چھوڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنے مدرسے سے فیض اٹھانے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں بعد وہ بڑی عورت اپنے بچے کو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس دیکھنے کے لیے آئی۔ دیکھا کہ اس کا بچہ جو کی روٹی کھا رہا تھا جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ پکی ہوئی مرغی کھا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ ہڈیوں کو توڑ توڑ کر ایک برتن میں رکھتے جا رہے تھے۔ اس خاتون نے عرض کی، حضور آپ رحمت اللہ علیہ خود تو مرغی کھا رہے ہیں جبکہ میرا لڑکا سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اللہ کے کرم سے زندہ ہو جا۔ ہڈیوں سے فوراً اللہ کے حکم سے مرغی زندہ ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس
ज़फ़ा से फरमाया, जब तेरा बेटा इस काबिल हो जाएगा तो वो भी जो चाहेगा खाएगा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक फ़ज़ाइल मनाकिर और कमाला की बिना पर जमात औलिया में इफ़रादी हैसियत की हामिद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह करामते लिहाज से विलायत के ताजदार थे, उसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी सीरत और किरदार और आला अखलाक के बायस अजीम मर्तबा पर फायज थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का हर अमल शरीयत और तरीक़त का आईना होता था। आज की वीडियो में हम आपके सामने हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक हामिदा और औसाफ हामिदा की चंद झलकियाँ पेश करेंगे। नाजरीन, सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नाजुक बदन और दरमियान ख़द के थे। आपका रंग गंदमी रंग का और सीना खुश्क था। रेश मुबारक बहुत कुंजान थी और मिली हुई थी। चेहरे पर हैबत हक की नूरी शय धमकती थी और आपकी आवाज़ें बुलंद थी। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तबन मखलूक से मुत्तवाश वीराना पसंद अखलाक से दिल बर्दाश्त था और गुमनामी में मुश्ताक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह इस तरह की कैफियत में हमेशा महब और मुनहकीक रहते थे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक सिफ़ात जामिला फ़ज़ाइल हामिदा और अखलाक हसना की मुजस्सिम थे। शेख माफ़िकुद्दीन क़ुदामा मुक़्ती रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैंने हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जैसे औसाफ का शेख अभी नहीं देखा। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बोलने की निस्बत खामोश ज़्यादा रहा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे से जुम्मा के दिन सिवा कभी नहीं निकलते थे। उस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह जामिया मस्जिद या मुसाफिया खाने को जाते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत की कैफियत तो यहाँ थी कि आप अपने कामों को, अपनी नोम बेदारी, अपने हर फ़ैल अमल और अपनी हर हरकत और सुकून में अपने मौला, अपने आका, अपने खलीक, अपने रज़ीक, अपने मलिक की खुशनूर को मलूज़ खातिर रखा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे, मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादत, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का परवरदिगार है। मुजाहिदा आपकी खलाकत में कूट कूट कर भर दिया गया था। शबे बेदारी आपकी आदतें मुस्तराक थी। नफ्से कशी आपका शेवा था। सयम फिनहर रहना आपका मामूल था और क़ायम बिलैल रहना आपका आदना अमल था। चुनांचे मंजिले तजात को तय करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने तवास से 25 साल तक वहाँ के जंगलों, बयाबान, रेगिस्तान, पथरीली ज़मीनों और वीरान मकामा में ताने तनहा गुजार दिए। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की शबे बेदारी और क़याम अल-लैल की ये हालत थी कि 40 साल तक आपने इशा के वज़ू से सुबह की नमाज पढ़ी और रातें एक पाँव पर खड़े होकर तिलावत कुरान में गुजार दी। आप रहमतुल्लाह अलैह के नफल की ये कैफियत थी कि हर रकात 200 रकात के करीब पढ़ा करते और हर रकात में सूरे मुज़म्मिल या सूरे रहमान तिलावत फरमाते थे। अगर सूरे इखलाक पढ़ते तो हर रकात में 100 बार से कम ना पढ़ते। नफ्स कशी यहाँ तक थी कि कई कई रोज तक एक ही रोज़ा रखते और फिर आफ्ता करते वक्त दरख्तों के पत्ते, बयाबान की जड़ी बूटियाँ, जंगली फलों और गिरी पड़ी तरकार माँ करते थे। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमेशा बावजूद वज़ू करने की ज़रूरत पेश आती तो उसी वक्त वज़ू ताज़ा करते और 2 रकात तय अलवज़ू पढ़कर बैठते थे। आखिरी उम्र में भी आप रहमतुल्लाह अलैह रात को बिल अमू तिलावत कुरान मजीद में मशगूल रहते। अक्सर औकात मखवात कई घंटों सर बवज़ू रहते थे और फिर सुबह तक आप मुराक़बे में रहते। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत इलाही में कुछ ऐसे सरशार और मुस्तरक थे कि नींद मखलू आप रहमतुल्लाह अलैह अक्सर औकात फरमाया करते थे कि मुझे दर्द इश्क से नींद मना करता है। नमाज सुबह से फारिग होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह तुलबा, खुदाम और साफिया को शरीयत और तरीक़त की तालीम देते और मुस्तलक दीनी
قبوت کے سبق درس فرماتے تھے۔ اس طرح حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ رات مولا کی عبادت میں گزارتے اور دین اصلاح نفو عیائے دین اور الہی کلمہ حق میں گزارتے تھے۔ ان ریاضت شقا مجاہدات شہیدات اتباع شہیدات اور نفس کشی کی انتہا کے باوجود بھی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو کئی شے نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیشہ عاجزی اور احساس میں رہ کر اپنے آپ کو کم تار سمجھ کر سفر آخرت سے ڈر کر اور خدا بند تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی بے کسی اور بے سرمائی کی اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے غلستان میں ایک واقعہ قلم بند فرمایا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ خدا بند تعالیٰ کے حضور میں کس قدر صحیح عاجزی اور انصاری اور خالص بے کسی اور بے بسی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ شیخ سعدی ریاضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے کعبہ کے اندر پتھر پر سر رکھے ہوئے دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ انتہا عرضی اور احساس سے فرما رہے تھے، اے خدا بند تعالیٰ مجھے بخش دے، اگر میں سزا کے لائق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ میں نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ناظرین، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات تک عبادت اور ریاضت اور مجاہد زاہد تقوی طہر اور پاکیزہ گاری دیندار اور اتباع شریعت میں مستق رہے اور ایک لمحہ ایک ساتھ کے لیے بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ تمائے تیری دیا کی رضائی کو علمائے اشریا کی رائے پر طرز دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ انہیں مودہ فلسفہ کے بعد اور ابتدا سے انوار نبوت سے قریب خیال کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ حضرت امام شف رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دونوں کے مثال کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ناظرین، سرکار بغداد رحمت اللہ علیہ عالمہ کا لباس جبتان فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پوشاک کے واسطے دور دراز مامل کنڈم رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر صبح آپ لباس تبدیل فرما کر پہلا لباس فقراء اور مساکی کو خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ایران کے شہر ایفان میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بے انتہا خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے وہاں ہزاروں دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے اس عورت کے سب عاشق تھے، پر اس کے نصیب اچھے تھے۔ اس کی شادی ایک یہی نیک انسان سے ہو گئی جو کہ عزت دار اور غیرت مند تھا۔ اب وہ شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، پر بیوی اکثر باہر نکلتی اور شوہر کی بات نہ مانتی تھی۔ اس کا شوہر اسے بہت سمجھاتا تھا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں، اور دیکھیے بیگم، آپ کے جو یہ بال ہیں نا، یہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اتنے حسین ہیں، اور خاص طور پر تمہاری آنکھوں پر جنات اور عورت کے عاشق بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھدار شوہر کی بات نہ سمجھ پائی، بیوی نہ سمجھی۔ ایک بار وہ کسی ویران جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک بہت ہی گھنا پیڑ تھا۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی، وہاں عورت اس پیڑ کے نیچے سے گزر گئی، پھر شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ اس کا شوہر جب کام سے واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا لگا دو، پر بیوی اس کی بات سنتے ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے پھر سے آواز دی، بیگم کھانا لگا دو، پھر عشاء کی نماز کے لیے مجھے مسجد بھی جانا ہے، لیکن بیوی سن ہی نہیں رہی تھی۔ ایک بار پھر کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کے قریب گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر پڑی، زور زور کے جھٹکے کھانے لگی۔ اس کو فرش پر تڑپتا ہوا دیکھ کر شوہر کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس ملیس کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ قریب ہی ایک حکیم کی دکان تھی، شوہر اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جلدی گھر چلیے حکیم صاحب،
میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نہ سمجھنے والی کیفیت میں اس کے ساتھ گھر آئے تو دیکھا بیوی یہی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ پیر مڑے مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کہیں میری بیوی دنیا سے تو رخصت نہیں ہو گئی حکیم صاحب؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں نہیں، اس کی موت واقعی نہیں ہوئی ہے، پر نفس بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے اس کو بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کچھ دوائی دی اور کہا، یہ دوا ان کو کھلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن وہ کوئی عام بیماری نہیں تھی ناظرین، وہ ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ عورت کسی وقت بھی کسی کے سامنے بلکتی رہتی تھی اور درد سے بلکتی ہوئی زمین پر گر جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ وہ کسی بازار سے جا رہی ہوتی تو اچانک بنا کسی وجہ سے چلتے چلتے زمین پر گر کر پڑ جاتی اور منہ سے اس کے جھاگ نکلتے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل صحیح ہو جاتی اور انجان بن کر کہتی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ یہی اسے بے ہوشی میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شریف شوہر کو اپنی بیوی کی سخت فکر تھی۔ گھر میں اس کے جو حالات ہوتے تھے وہ ہوتے ہی تھے۔ اس وقت شوہر اس کے پاس ہوتا اور کبھی وہ اکیلی بھی ہوتی، لیکن جب وہ سرعام لوگوں کے سامنے گرتی، کبھی کبھی اس کی حالات ایسی ہو جاتی تھی کہ لوگ دیکھ کر اس عورت کا مذاق بناتے، کوئی اس پر طنز مارتا، دیکھو اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، بری بلا کا سایہ ہو گیا ہے اس پر، اس کو کسی فقیر کے پاس لے جا کر تعویذ وغیرہ بناؤ، پہنا دو تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ شوہر نے اس کو ہر طرح کا علاج کروا دیا، لیکن ٹوٹکے کر لیے، حکیم کی دوائیاں کھا لی، پر اس کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ کسی درویش کے پاس گیا۔ اس کے کسی پڑوسی نے اسے کہا تھا کہ دور ایک پہاڑ کے پاس درخت موجود ہے، درخت کے نیچے درویش بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش کے پاس پہنچا، ویرانے میں درویش موجود تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا، بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا، آپ جانتے نہیں ہیں حضور، میری بیوی بہت سخت مشکل میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کئی سالوں سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایسی بیمار پڑتی ہے کہ میں سخت شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا، میں اس کو تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اس کو پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تمہیں اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنے دینا، خیال رکھنا اس بات کا، تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہونی چاہیے، اس بات پر کہ وہ گھر سے اکیلی کیوں نکلتی ہے، تم نے اس کو گھر سے اکیلے ہی نہیں نکالنے دینا ہے۔ شوہر نے کہا، آخر بات کیا ہے، مجھے تو آپ بتائیے۔ درویش نے کہا، نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا، مجھے بات بتانے کا حکم نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد وہ نیک شوہر اپنے گھر گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ کبھی بھی چیخ پڑتی تھی اور چلاتے ہوئے کہتی تھی، گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ وہ اس کا شوہر تھا، اپنے شوہر کو پہچاننے سے وہ انکار کر رہی تھی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر شوہر تو بیزار ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فرمانبردار تھا تو اس لیے اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا۔ ایک دن وہ تھک کر انہی درویش کے پاس گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش نے کہا، میرے بچے تم کو بات تو سمجھنا پڑے گا، دیکھو کئی سال ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کر رہی، جبکہ ہم نے اس پر دم بھی کیا، پڑھ کر پھونکا بھی تھا، قرآنی صورتیں، قرآنی آیاتیں بھی، لیکن برابر وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم
بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ کیا بغداد شریف کیوں چلا جاؤں؟ وہاں پر کوئی بہت بڑے درویش یا فقیر موجود ہے کیا؟ شوہر کہنے لگا میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس علاج کروا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی کچھ ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو درویش نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی چلے گئے، دوائیاں بھی کھلا دی، یہ ٹوٹکے بھی نہیں کام کر رہے، یہاں تک کہ میں نے قرآنی صورتیں اور آیاتیں بھی اس پر دم کر کے پھونکی، اس کی حالت ہو بہو ویسی ہی ہے، یعنی وہ جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ فقیر نے کہا تم ایک کام کرو کہ بغداد میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا بغداد میں کون رہتے ہیں، بغداد میں کیوں چلے جاؤں؟ درویش نے کہا بغداد میں پیران پیر روشن ضمیر قطب جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا یہ کون حضرت ہے؟ درویش نے کہا میں تو درویش ہوں نا۔ وہ درویش کے درویش ہے، سبحان اللہ، ولیوں کے سردار ہے، غوث الورا ہے، بغداد کے بادشاہ ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور عمل عطا فرمایا ہے، وہ کرامت دین ہے، وہ چیز ادا کی ہے جو ضرور تمہاری بیوی کو شفا یا بھی کر سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ اس نے علاج کروانا، بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑے ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی جس کے ہاتھوں میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی کہ وہ شوہر کہنے لگا ہاں آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤں گا۔ میں نے تو ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، تو پھر اس دروازے کو بھی کھلوا کر ہی رہوں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا وہ سب کی سنتے ہیں، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی، اس نے پھر بھی اسے منایا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں آپ کہتے ہو نا باہر نہیں نکلوں گی، ہاں میں گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اپنی زبان سے بھی بیان کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اس سے کہہ دیا تھا کہ تم تمہاری بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کہاں لے جا رہے ہو، اسے تمہاری بیوی ہرگز راضی نہیں ہوگی جانے کے لیے، اور تم نے اس کو اگر کسی بھی طرح منانا ہے تو اسے یہ مت بتانا تم اسے کہاں لے جا رہے ہو۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا، اب دیکھو نا بیوی تماشا بن گیا، لوگ تمہارا دوبارہ مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارا بھی اور ہمارا بھی، تم اس چیز سے پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف سے گزر رہی ہو، اسے جھیل رہی ہو، اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں، میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے نا تو تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی، اس نے کہا نہیں نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش نے اس کے شوہر سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو تم بس کہہ دینا کہ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس جانا ہے اور بس تمہیں چلنا ہے، تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے جلال میں آ کر غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کے سفر طے کرنے کے بعد وہ شخص غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو کہنے لگے تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا میری بیوی بہت بیمار ہے اور میں بس پیران پیر کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے تم چلے جاؤ ان کے پاس، پھر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ اب وہ شوہر روتا ہوا بہت اذیت ناک
حالات میں حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ جا کر اس نے عرض کیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے، بہت زیادہ آپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہمارے شہر میں بھی بہت سے درویش ہیں، لیکن یقیناً میں نے آپ کی دیکھی ہے، ان لوگوں کے اندر بھی باہر بھی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بگڑی بنا دیتے ہیں، میری بات کو بھی بنا دے۔ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عفان کا رہنے والا ہوں، حضور میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسے عجیب و غریب خطرناک دورے پڑتے ہیں کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں، کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اب مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے، کیا مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد لوگوں کے کہنے پر میں نے اس کو کسی درویش کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے معاملہ کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگا، نہیں مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ ہاں بس اتنا پتا ہے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت اس کو دیکھ دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر کے پاس جاؤ، بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتا ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم کو یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی یا جنون کس کی وجہ سے انسان نہ تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور نہ ہی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، اس بیماری کی وجہ سے وہ گندی ہوا ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے۔ مرگی یا جنون بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما دیتی ہے، ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، اس کے کرنے والا خبیث جنات ہے، وہ وادی ہے سرندیپ کا رہنے والا ہے، تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ تو کہنے لگا، نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہے، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے، ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں، تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ ایک سرکش اور نافرمان جن ہے جو کہ اس پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں، اور ان دنوں کا نام مرگی ہے اور اس جن کا نام خان ہے، اور جو تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا ہے جس دن تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری ہے، تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ
اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، چاہے کچھ بھی عملیات کر لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کو خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں کہنا، اے خان، اس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی رات اس کی بیوی پر مرگی کا دورہ پڑا۔ اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس کے کان کے پاس جا کر اس سے کہا، اے خانس، تیرے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو کہ نورانی بزرگ ہے، بغداد میں رہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے سلطان ہیں، اس کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی چیز چلی گئی، باہر آ گئی، اور کہیں انسان تو تھا ہی نہیں بلکہ وہ کوئی خطرناک جن ہی تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا تو، میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، تجھے اس کا واسطہ جس نے میرے تیرے سامنے نام لیا، تجھے میرے رب کا واسطہ، یہاں سے چلا جا، تیری وادی سرندیپ ہے، یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلے جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ پر وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام ایسا اثر اس پر برسا، ایسا قہر اس پر برسا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس عورت کو اور تکلیف دینا چاہتا تھا، اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے سالوں سے اس کو تکلیفوں میں رکھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا، وہ غم سے تڑپ رہی تھی، شوہر کی جان نکل رہی تھی۔ اچانک کسی نے آواز لگائی، بولو، اغثنی یا غوث، اغثنی یا غوث، یا مخص یا معین الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کرے، بچا لے، ہمیں بچا لے۔ غوث اعظم کبھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جن ایک دم سے چیخنے لگا، اس کو کہیں مار رہا تھا، پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو اب پریشان نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اے آدم ذات، کہو غوث اعظم سے کہ مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، نہیں، اب وہ تجھے نہیں چھوڑیں گے، پہلے میں نے تم سے کہا تھا شرافت سے چلا جاؤ، لیکن تو نہیں مانا، بار بار میری بیوی کو اذیت دینا چاہتا تھا، اب یہاں سے تو نہیں جائے گا، تو مر کر ہی جائے گا۔ اور اچانک وہ جنات، وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا، وہاں جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی جملہ کہہ کر اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا شکر ادا کیا اور کہا، حضور، میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ صحیح ہوا، آپ سچ میں ہماری مدد کرتے، آپ مدد کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے عطا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ جنات بھی آپ سے ڈرتے ہیں۔ بے شک میں نے اس کو ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، بے شک میں نے اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وہ لوٹ کر آئے گا؟ آپ فرمانے لگے، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا،
اب وہ مر چکا ہے، یہاں دوسرے جنات ضرور تمہاری بیوی کے پیچھے آ سکتے ہیں، اس لیے اس کو بولنا احتیاط سے رہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا تو یہی نام لینا، المدد یا غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اور نرم بنایا ہوا تھا۔ بغداد شریف میں رہنے والے آپ رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے میری مریدان آپ کو بے پناہ چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے اگر وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کچھ عرض کریں گے تو آپ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دنیاوی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی غریب انسان آپ کے در پر التجا کرتا یا کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کی بات کو وضع اور غور سے سنے اور اس کے دل آزاری نہ کرے۔ رمضان کریم کے مہینے میں آپ رحمت اللہ علیہ کی سخاوت دیکھنے کے لائق ہوتی۔ آپ اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے اور سب سے زیادہ لٹانے والے آپ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو کھانا کھلانے کا بے حد شوق تھا، لیکن آپ ان دعوتوں میں صرف غریبوں کو بلایا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دوسرے امیر و خبیر رئیس دکھاوے کے لیے آپ دوسرے عالم دن آپ رحمت اللہ علیہ کو خاص دعوت دیتے اور لوگوں کے مجمع کو جمع کرتے کہ آپ دعوت پر آ رہے ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کسی امیر کے گھر نہیں جاتے تھے۔ آپ کے مرید کی بھی خواہش تھی ایک بار آپ ان کے اس غریب خانے میں تشریف لائے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ آپ جس طرح دولت مند لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، کہیں آپ ان کے گھر آنے سے بھی انکار نہ کر دے، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مبارک قدم ان کے گھر پر رکھے تو رونق ہو جائے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ رمضان کریم کا پورا بہار مہینہ تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک خاص خط میں جس کو آپ رحمت اللہ علیہ کے قریب رہنے کی سخاوت نصیب ہوئی تھی، وہ مرید یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ان کے گھر پر آئے اور صرف ایک بار روزہ افطار کرے۔ آپ اس کے گھر میں بے شک کچھ نوالے ہی کھائے، لیکن اس کی دعوت ضرور قبول کر لے، اس کو عزت دے۔ حضور والا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ میری تمنا ہوئی اور دلی چاہتا ہے آج آپ ہمارے غریب خانے میں روزہ افطار کرے۔ کوئی دوسرے عالمہ یا عابد یا بڑی ہستی ہو تو ایک غلام کے ایسے کہنے کی اول تو ضرورت نہ ہوتی، اور اگر کوئی لگ اپنے چھوٹے منہ سے دعوت دے دو تو بھی آپ کو اس عالیشان محل سے باہر نکال دیا جاتا۔ کہاں بادشاہ کا محل اور کہاں غریب کے گھر کھانے کی دعوت۔ اور یہ میرے پیر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جو نہایت جھکاؤ رکھنے والے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ اپنی زہریلی شان و شوکت اور اتنے زیادہ علم کے باوجود کمزور اور ضعفوں میں بیٹھتے اس آدمی کی بات کو آپ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ آپ تو فقیروں سے عزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی فرماتے، سلام کرتے اور مہمانوں اور ترابیوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور ان کی لگش شو یعنی گلیوں کو مف کرتے، اس سے درگزر کرتے۔ یا ضرور تھا کہ آپ سرکش ظالموں، مالدار اور جھوٹوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے ظالم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر وزیر کے گھر نہ جاتے۔ اس لیے ایک مرید کی اتنی محبت سے دی گئی دعوت آپ منع نہ کر سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر پر آ جاتے ہیں۔ ان کی دعوت کو اپنے قبول کر لیا اور باخوشی اپنے مسکرا کر کہا کہ ضرور تمہارے گھر افطار کی دعوت میں ہم آئیں گے۔ اس نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ پورے گھر کو خوشبو سے نہر دو، ایسی عمدہ دعوت کا اہتمام کرو کہ آج تک کسی نے کسی کو ایسی دعوت نہ اہتمام نہ کیا ہو، اور یہاں پر آنے والے
خوش ہو جائے کہ آج سرکار اولیاء میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، میرے گھر کی تو شان بڑھ رہی ہے اور تم سب گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ وہ مرید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا اور یہاں پر بزرگ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک خادم آیا۔ اس نے خبر دی کہ حضور ایک مرید آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے اور وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو، اس کو بھی آنے دو۔ نہایت ہی پیار سے آپ نے اس خادم سے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اس نے بہت ہی معتبانہ عرضی دی، یعنی ہاتھ جوڑ کر نہایت دی ادب سے سر جھکا کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضور یہ میری بڑی دلی تمنا ہے، آج آپ میرے یہاں افطار فرمائے، یہ میرے گھر کی شان و شوکت بڑھانے والی بات ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کو بھی انکار کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے وہ دعوت بھی قبول کر لی جو کہ کچھ دیر پہلے ہی قبول کی تھی، اب دوسری دعوت بھی دی جا رہی تھی، آپ اس کو بھی منع نہ کر سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ اب اتفاق کے اس دوسرے مرید کے جاتے ہی تیسرا خادم بھی آ گیا اور بڑے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہی مدعا پیش کیا۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے ایک دعوت قبول کر چکا ہوں، بلکہ آپ نے بہت ہی پیار سے ان سب سے کہا کہ ہاں میں دعوت میں آؤں گا۔ اسی طرح پھر 70 مرید آئے، سب نے یہی عرض کی کہ حضور ہمارے غریب خانے کی شان کو بڑھا دیجیے اور آج ہمارے گھر پر آپ افطار کی دعوت کو قبول فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو کہ البتہ درد اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا اور سب سے وعدہ فرما گئے اور حیران انگیز کے چلتے ہوئے ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے۔ اب جب افطار کا وقت قریب آیا تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر موجود تھے۔ رونق افزائی ہوئی، پورے گھر میں بہار آئی، روزہ افطار کیا گیا، سب نے اپنی اپنی حسرت کے مطابق دسترخوان پر کھانے چن لیے، بہترین قسم کے کھانے چنے گئے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان اہل خانہ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پہلے مرید کے گھر میں جب آپ آئے تو اس کے گھر والے بھی اتنے خوش تھے، سب پیار سے بس آپ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے اور آپ کے آگے عزت اور احترام سے کھانے رکھ رہے تھے۔ آپ نے روزہ افطار کیا، روزے کی سنت کو اپنے ادا کیا اور ان سب کے حق میں آپ نے دعائیں کی۔ اس وقت فرشتے کی پوری جماعت اس گھر پر سایہ فگن تھی۔ جس مرید نے آپ کو پہلے دن دعوت دی تھی اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ پورے بغداد شریف میں اس بات کا مشہور کر دے۔ اس نے رات کس طرح بتائی وہ ہی جانتا تھا۔ پھر وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا، وہاں پر اس کے لب بہتاب تھے کہ کس طرح یہ بات وہ ان لوگوں کو بتائے۔ وہ صبح زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اپنی خوشی لوگوں سے بانٹنا چاہتا تھا کہ جو ہستی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے وہ کیسے مجھے منع نہ کر سکے۔ اس نے نماز فجر ادا کی، پھر اس کے بعد اس لوگوں کو جمع کیا اور پورے فخر اور جوش سے یہ بات دوسروں ساتھیوں سے بھی کہہ دی کہ میرے پاس کل حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ روزہ افطار کرنے آئے تھے، کل تو حضور کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میرے غریب خانے پر روزہ افطار کیا۔ اب یہ بات جب اس نے پہلے مرید سے کہی تو دوسرے مرید نے کہا یہ کیا بول رہے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ یہ اس نے کہا جھوٹ کیوں بولوں گا معاذ اللہ۔ جب یہ بات اس نے لوگوں سے کہی تو اس میں سے دوسرا مرید بولا اٹھا، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے ہو نہیں سکتا؟ ارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں پورے ہوش و آواز میں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو رات سے ہی بے چین ہو رہا ہوں تم سب کو یہ خبر دینے کے لیے، پر میں نے کہا کہ صبح تم سب کو یہ بات بتاؤں گا۔ اس نے کہا اگر تمہارے پاس کل رات بزرگ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تو کل میرے پاس کون آیا تھا؟ تم غلط بیانی کر رہے ہو، کل تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے۔ یہ بات کہی اس نے تو دوسرے کو بھی غصہ آ گیا
وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ جب دوسرے نے بھی یہ بات کہی تو تیسرا جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ چونک پڑا۔ اس نے کہا، ارے کیا ہو گیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ میرے پاس کل رات موجود تھے، انہوں نے تو ہمارے پاس نماز مغرب بھی ادا کی اور ہمیں نصیحت بھی کی اور ہمارے پاس بہت ہی دیر تک بیٹھے رہے۔ یہ بات ہوتے ہوتے پورے بغداد میں جس نے آپ کے مرید تھے جو 70 تھے، ان سب لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کر لیا کہ ہمارے گھر میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ دعوت پر آئے تھے۔ آپ ایک ہے اور اس طرح 70 مقام پر ایک ہی وقت پر موجود ہونا، وہ حیرانی۔ ہم نے ان کے ساتھ روزہ افطار بھی کیا، اس کی امانت میں مفت بھی بن کر ان کے پیچھے مغرب کی نماز بھی پڑھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر پورے بغداد میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب یہاں پر پہنچی مدرسے میں تو وہاں پر موجود خادم نے کہا کہ آپ لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ کل تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مدرسے سے باہر گئے ہی نہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے تو مدرسے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا بلکہ یہیں پر روزہ افطار کیا۔ ہم سب نے خود مل کر آپ کے ساتھ روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز بھی آپ نے یہیں پڑھی اور یہاں جو دعائیں یہ آپ بتا رہے ہیں یہی دعائیں آپ نے یہاں پر مانگی، یہی واضح نصیحت آپ نے مدرسے میں بھی کی اور لوگوں بھی یہی موجود تھے۔ اب جب مدرسے والوں سے بھی اس بات کی تفصیل کی گئی تو سب نے یہی کہا، اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ راز ہم سے نہیں کھلے گا۔ ہم چلتے ہیں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس، وہی ہمیں اس بات کو صحیح بتائیں گے اور وہی صحیح فیصلہ کریں گے کہ اس مرید کے پاس کل وہ رات کھانے کی دعوت میں تھے، اس مرید کو آپ نے یہ عزت اور شان بخشی اور کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ۔ مدرسے والوں سے پوچھا گیا کہ ہم شاہ بغداد سے مل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو صبح سے یہاں پر نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ کہنے لگے چلو ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ کہیں عبادت کر رہے ہوں گے، اب تو ہمیں جان کر ہی رہیں گے آخر ایسا کیا ہے۔ یہ سب ڈھونڈتے ہوئے پورے بغداد میں پھرتے رہے تو ایک مقام پر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ان کو نظر آ گئے۔ وہ ایک بہت بڑا ہرا بھرا درخت، بہت ہی خوبصورت گھنا پیڑ تھا، اس کے نیچے آپ رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ اب تمام مرید ادب کے ساتھ ان کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ محبت آپ نے چہرے پر سجا کر نہایت ہی میٹھے لہجوں میں تمام مرید آپ کے پاس آئے اور ایک ایک نے آپ سے پوچھنا شروع کیا، حضور گستاخی معاف کرنا، آپ سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے لیکن ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کل رات آپ ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے تھے، آپ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا، آپ نے وعدے کے پورا بھی کیا۔ کل رات آپ دعوت افطار پر موجود تھے، آپ نے اس مرید کی دعوت میں شریک ہو کر اس کو عزت بھی بخشی، لیکن یہاں پر ایک مرید نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی وقت میں ان کے گھر موجود تھے، تو یہ بات سمجھنے سے باہر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سب کی بات ختم ہونے کے بعد مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی مہربانی ہے، اس بات کا جواب تم سب کو مل جائے گا، تم سب کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، بس تھوڑا تحلم محفوظ مت کرو، نہ ہی لڑائی جھگڑا کرو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مرید آپس میں لڑے، یہ ایسی باتیں کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ جب جو میں کہتا ہوں وہ آپ سب سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرضی بندوں کو یہ تحفے دیے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم سب اوپر دیکھو، تو سب لوگوں نے اوپر دیکھا تو وہاں پر درخت کے پتے تھے۔ اوپر دیکھنے کے لیے کہا گیا، حکم کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ کے تمام مرید اوپر دیکھنے لگے تو وہ منظر دیکھ کر سب کے سب حیران ہو گئے اور منہ کھولے رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ درخت کے جو ہرے بھرے پتے تھے وہ سب ایسا لگا کہ کانچ کے بن گئے ہو، یعنی ایسا بن گئے ہو کہ ہر پتے پر حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ شان بغداد پیران پیر دستگیر حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا
मुबारक चेहरा नजर आ रहा था। फिर गौसे पाक से सब ने माजरा पूछा तो आपने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, मेरे शागिर्द, इसमें ताज्जुब और हैरत की क्या बात है। अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को इतनी ताकत बख्शी है कि वो एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह। मिसाल ये दरख्त के पत्ते हैं जो इस वक्त मौजूद है, उन सब में एक साथ हमारी शक्ल नजर आ रही है ना। इसी तरह हम तुम्हारे पास कल रात मौजूद थे। मैं तुम सबके एक साथ बुलाने पर किसी को मना नहीं कर सका और सबका दिल रखने के लिए मैं अल्लाह ताला की शान से एक ही वक्त में तुम सबके पास मौजूद था। ये अल्लाह ताला का तोहफा है जो हमें दिया गया है कि जब हमारे बहुत सारे चाहने वालों मुरीद एक साथ हमें याद करते हैं, पुकारते हैं, तो हम एक ही वक्त में सबके पास मौजूद होते हैं। हमारे मुरीद चाहे मशरक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब हमारा कोई मुरीद दिल से पुकारता है तो उसकी मदद को हम अल्लाह ताला की अता से ज़रूर पहुँचते हैं। एक ही वक्त में हम अल्लाह की अता से सबकी मदद करते हैं। ये अल्लाह के करम नवाजी है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बड़ी शिद्दत की प्यास महसूस कर रहे थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जंगलात में कई साल तक ज़िंदगी गुजारी है। एक वक्त ऐसा भी आया है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की शिद्दत की प्यास बढ़ गई। दूर दूर तक पानी का नाम निशान नहीं था। इसी दौरान एक हाथ ज़ाहिर हुआ जिसमें सोने का गिलास था। इसके अंदर पानी मौजूद था और आवाज़ आई कि ये आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए जन्नत से भेजा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह इसको ले लीजिए और आप इस पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब गिलास को देखा तो समझ गए कि ये शैतान की मक्कारी है, इसलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात कैसे समझ आई कि ये शैतान की मक्कारी है। ये बात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को शरीयत के इल्म से समझ आई, क्योंकि ये सोने का गिलास था और सोने का इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत में ममनू है। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोने के बर्तनों को हराम करार दिया है। लिहाजा दुनिया में रहते हुए जन्नत से ऐसी चीज़ दी जाए जो खुद शरीयत के अंदर हराम हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। शैतान ने बहकाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह समझ गए, इसलिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा। शैतान कहने लगा, आपको आपके इल्म ने बचा लिया। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए शैतान, मुझे इल्म नहीं बल्कि मेरे खुदा ने बचाया है। अल्लाह की मदद से इल्म इस तरह रहनुमाई करता है जिसकी वजह से शैतान के बहकाव और फरेब को समझने में आसानी होती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मसले पर आकर सब लोग फंस कर उल्मा के पास गए और इसका जवाब तलाश करने लगे कि हमारी समझ से बाहर है। ये मसला एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा, मैं ऐसी इबादत करना चाहता हूँ कि वो इबादत इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी ना कर रहा हो। अगर इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी इबादत करते तो मेरी बीवी को तलाक हो। अब अगर वो नमाज पढ़े तो उसकी क्या जमानत है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी नमाज ना पढ़ रहा हो। अगर वो जिक्र कर रहा हो तो इसकी क्या जमानत की इस वक्त पूरी दुनिया में कोई भी जिक्र ना कर रहा हो। अब अगर इसकी बीवी को तलाक से बचाना है तो इसकी क्या सूरत हो सकती है। तमाम उलमा ने यही कहा कि इसकी कोई सूरत नहीं है, इसकी बीवी को तलाक ही हो। फिर लोग मसला लेकर हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और आप रहमतुल्लाह अलैह को मसला सुनाया और फरमाया कि आप रहमतुल्लाह अलैह इसका हाल बताइए। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला सुनकर फरमाया कि इसका हल बहुत आसान है। बैतुल्लाह को चंद लम्हे के लिए खाली रखवा दो और बता दो कि इसकी बीवी की तलाक का मसला है। आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, फिर इस शख्स को बिल्कुल करीब से
طواف کروا دو اور 7 چکر لگوانا بھی ضروری نہیں، صرف 4 چکروں میں بھی طواف کی عبادت کا حکم لگا جائے گا جو تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے۔ جب یہ شخص طواف کر رہا ہوتا تو پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی اس عبادت کو کر رہا ہوگا۔ یہ جواب سن کر لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو مسئلہ اور ہدایت بتانے تبر سے بہت اعلیٰ ہے اور بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ سبحان اللہ۔ بغداد شریف میں ایک گانے بجانے والا شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی اچھا گاتا اور بجاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز پر فدا تھے اور لوگ اس کا گانا سن کر اس کے بدلے میں پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک بار سرکار حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے وہ گانا بجانے والا گزرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، ہدایت دی، دیکھیں یہ سب کام چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص اپنے گانے پر اتنا اتراتا تھا کہ وہ بہت گھمنڈی بھی تھا۔ پھر وہ گانے بجانے والا آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یہ غلط تو نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، مجھے میرا کام کرنے دیجئے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شخص کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ شخص نہیں مانا، اور جب اس نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کہا ہے تو وہ شخص اے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتا رہا اور کہتا ہے کہ کیونکہ میں بہت اچھا گاتا ہوں۔ جب یہ بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ یہ سن کر مسکرائے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ جیسے جیسے اس شخص کی عمر بڑھتی گئی اور وہ بوڑھا ہونے لگا تو اب اس کی مخافیت کم ہونے لگی اور اب اسے چھوڑ کر لوگوں نے دوسرے گانے بجانے والے کے پاس جانے لگے۔ اس بات سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور پھر اس نے وہ شہر چھوڑ دیا اور جا کر ایک قبرستان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب گانا مردوں کو ہی سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ قبرستان میں رہنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور وہیں گاتا بجاتا رہا۔ ایک دن وہ شخص اپنے میں مصروف تھا، یہ خبر سے آواز آئی، کب تک مردوں کو اپنا گانا سناتا رہے گا، اب تو خدا کی طرف پڑ جا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کا اذیت ذہن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا اور اللہ سے اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تقریر فرما رہے تھے، اچانک آپ خاموش ہو گئے اور آسمان کی طرف آپ نے نظریں اٹھائی اور جتنے لوگ وہاں تقریر سننے کے لیے آئے تھے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ تو وہاں کے بہت سے لوگوں نے 100 دینار آپ کو دیے اور آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن آپ نے صرف ایک ہی شخص کے 100 دینار لیے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ یہ قبرستان میں لے کر جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا نظر آئے گا، وہ 100 دینار اسے دے دینا اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ خادم جب قبرستان پہنچا تو ایک بوڑھا شخص گاتا بجاتا ہوا وہاں پر دکھ رہا تھا۔ خادم نے اسے سلام کیا اور 100 دینار اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جب وہ بوڑھا آدمی یہ دیکھا تو وہ تیز آواز میں کچھ کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو خادم نے کہا کہ تمہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ بوڑھا شخص فوراً خادم کے ساتھ چلا آیا۔ جب دونوں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم ہی تمہارا قصہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میری جوانی کا عالم ہے، میری بڑی شہرت بھی بہت نام تھا اور میرا گانا سننے کے لیے لوگ بڑی دور ذرا سے آیا کرتے تھے اور مجھے ڈھیر سارے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدایت بھی دی تھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور ان کے خلاف میں نے بری
بڑی باتیں کی، لیکن جیسے ہی میرا بڑھاپا آتا گیا اور میری آواز ڈھلتی گئی، لوگوں نے مجھے پوری طرح سے سننا بند کر دیا۔ اور آج جب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، تو سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے میرے لیے مدد بھیجی۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، میں گانا بجانے سے توبہ کرتا ہوں۔ اتنا کہا اور اس گانا بجانے والے شخص نے اپنا باجا توڑ دیا۔ اس بوڑھے کی یہ داستان سن کر لوگ حیران ہو گئے اور 40 آدمیوں میں اسی وقت اس بوڑھے شخص کو 100 دینار سب لوگوں نے اسے دیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم کا بیان ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ موجود کچھ لوگوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ تڑپنے لگے اور تڑپتے تڑپتے انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ کتاب میں ہے۔ تو دوستو، یہ مرتبہ اور مقام ہے سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا، نے کس طرح سے لوگوں کی ہدایت دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کرامتیں دکھائی ہے۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی ہے۔ ایک بار کی بات ہے، آپ کا ایک مرید دربار میں آیا جہاں آپ وہاں وعظ فرما رہے تھے اور آپ کا بیان سننے کے لیے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرنے والا تھا اور آپ کی چاہت میں مجھے بھی کہانی جاتا تو ہمیشہ ہی دیکھا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جیسا کیا کوئی ہے، کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کا بیان ختم ہو چکا تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ عقیدت سے بیٹھ کر کہنے لگا، حضور والا، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہو۔ تو اس نے کہا، ایک آدمی مجھے ہوا میں اڑتا ہوا دکھا، زمین پر سفر نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کوئی جادوگر بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی جادوگر دین پر چل سکتا ہے، یعنی نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، تم کو وہ جگہ یاد ہے؟ اس نے کہا، بے شک ایک ایک چیز یاد ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی بات ہے تو مجھے لے چلو اس جگہ جہاں وہ تمہیں اڑتا ہوا دکھا۔ وہ میری آپ کے ساتھ اس جگہ جانے کے لیے نکلا۔ بہت دور پیدل چلنے کے بعد جب اس مقام پر آپ پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، کہاں ہے وہ؟ حضور، وہ یہیں تو تھا، کل یہاں دیکھا تھا اور پھر یہاں سے وہاں کہیں چلا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اچھا جہاں نماز پڑھی تھی وہ مقام تو یاد ہوگا؟ جی جی، اچھی طرح سے یاد تھے۔ اب جب اس جگہ پہنچے تو وہاں پیروں کے نشان تھے اور ایسا لگا کہ کوئی نماز پڑھ کے گیا ہے۔ ابھی آپ وہاں دونوں کھڑے ہی تھے کہ آدمی اڑتا ہوا وہاں آیا اور وہاں سے اڑ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، اور اڑتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بہت زیادہ فخر والی بات تھی، جیسا اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اڑ رہا ہے بغیر تو کوئی بھی دیکھ کر حیران ہو جائے گا، وہ رہے گا، یہ تو بہت بڑی کرامت ہے۔ وہ آدمی اڑ اڑ کے یہاں سے وہاں جا رہا تھا، پھر وہ آپ کے سامنے آ کر رعب سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم لوگ؟ مرید بولا، تم ان کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ارے یہ پیروں کے پیر، بڑے پیر، سب سے بڑے ولی سرکار ہے، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سیدی کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو، جن کے رتبے کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مانا، جس کو رتبے کو وقت کی ہر ولی نے مانا اور ولی نے آپ کے رتبے کو پہچانا، جن کو یہ مرتبہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نے دیا، تو محبوب سبحانی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا، میں بھی اللہ کا ولی ہوں اور دیکھو میرا مرتبہ اور حیثیت کی میں اڑ کر جگہ جاتا ہوں۔ کیا کوئی انسان اڑ سکتا ہے کہ کسی آدمی کو کبھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ پروں کے تو پرندے بھی اڑتے ہیں، لیکن میں زمین پر چلا ہی نہیں ہوں۔ اور پھر میری عبادت مجھے سب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے مجھے یہ کرامت دے دی اور مجھے سب سلام کرتے ہیں۔ میرے ہزاروں مرید تھے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب مجھے یوں ہی نہیں ملا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا ہوں
اس کو میری عبادت موعظات اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھے اڑنے والا آدمی بنا دیا۔ مجھے سب سلام کرتے ہیں، میرے ہزاروں مرید تھے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کے بڑے میں آ جاؤں؟ مجھے کچھ اپنے آپ سے فرصت نہیں اور میں کسی کو ولی نہیں مانتا، بس مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے کہ کسی ولی کو خود سے بڑا مانتا ہی نہیں۔ خیر اب آپ لوگ یہاں سے چلے جائے، میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، بہت ساری عبادت کرنی ہے۔ پھر آپ کا مرید آپ سے کہنے لگا، دیکھو سرکار، اسے کتنا گھمنڈ ہے اور اس کی عبادت پر اسے کتنا گھمنڈ ہے۔ پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے اور وہ بھی نماز ادا کرنے لگے کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نماز ادا کرنے لگے اور اس گھمنڈی آدمی کی آواز اندر اندر گم ہونے لگی۔ وہ آدمی جتنا گھمنڈی تھا اتنی گھمنڈی پن سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اس کے لیے وہ سجدہ کرنا بہت مشکل ہو گیا، بڑی مشکلوں سے اس کی نماز ختم کی۔ پھر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھے بغیر ہی وہاں سے اڑنے کی تیاری کرنے لگا، پر جیسے ہی وہ اڑنا چاہا پر وہ سیدھا منہ کے بل ہی نیچے گر پڑا۔ پھر وہ کوشش کرتا رہا، بار بار ایسا ہی ہوا، وہ بار بار اڑنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ ہمیشہ منہ کے بل ہی گر رہا تھا۔ وہ پہلے اڑتا جا رہا تھا پر ابھی اڑ نہیں سک رہا تھا اور آپ نماز میں مصروف تھے اور آپ کا مرید اس اڑنے والے کو گرتے پڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل ایسی بن گئی تھی جیسے اس سے سب چھین لیا گیا ہو، سب لے لیا گیا ہو۔ آپ جیسے جیسے نماز پڑھ رہے تھے اس کا گھمنڈ ویسے ویسے اتر رہا تھا۔ وہ اڑنے والا بہت گھمنڈ کرنے لگا تھا، اب اس کی گھمنڈ سب گر چکی تھی اور اس کے جو شکتیاں تھے سب چھین لیے گئے تھے۔ اور جب آپ رحمت اللہ علیہ سلام پھیرے اور پھر وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور کہنے لگا، سرکار مجھے معاف کر دے، آپ رحمت اللہ علیہ کی شان کو میں سمجھ نہ پایا، میں جانتا تھا آپ صحیح شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں، مجھے معاف کر دے، حضرت آپ کی شان کو سمجھ نہ پایا، میں جانتا تھا کہ آپ صحیح ہیں، مجھے معاف کر دیے۔ جب سے مجھے یہ صلاحیت ملی ہے کہ میں اڑنے لگا ہوں، میں مغرور ہو گیا تھا کہ میں جہاں چاہے اڑ سکتا ہوں، اس بات سے میں یہی سمجھا کہ میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کوئی مجھے بڑا نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا جو کر دیا۔ پر آج سمجھ رہا ہوں سب ایک چھلاوا تھا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب آپ ہے، آپ شیر ہو، شیروں کے شیر ہو، آپ شیخ ہو، آپ بڑے پیر ہو، اللہ پاک سے دعا کرے نا میری طاقت واپس آ جائے، میں اڑنے لگوں۔ حضرت سیدنا دعا کرے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ ناراض ہے، تبھی یہ سب مجھ سے چھین لیا گیا ہے، سب کچھ مجھ سے لے لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تم جو کر رہے تھے اس میں غرور شامل تھا، تم نے وہ نہ مانا جو سب نے مانا۔ کسی کو جو بھی مقام ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے چلے، قدرت کو للکارا ہے اور مقابلہ کرنے لگے، جبکہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور تمہارا بھی تو یہی مقام تھا، ہونا چاہیے تھا، پر تم نے ہم سے ہی برابری کرنے کی ٹھان لی۔ اب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ایک اللہ کے نیک بندے ہو کر گھمنڈ کیسے کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا، اللہ سے ہی تو کر رہا ہوں، پر وہ مجھے میری صلاحیت نہیں کر رہا ہے، آپ کہے تو وہ ہو جائے گا جو کبھی نہ ہوا۔ میں پہچان گیا آپ کی شان بڑی ہے، میری جھولی کو بھرتے بھیک چاہیے مجھے، آپ نے کہا میں دعا کرتا ہوں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ نے پھر سے نماز پڑھنا شروع کر دی، اتنی دیر آپ نے نماز پڑھی کہ صبح کی شام ہو گئی اور آپ تھکے بنا نماز پڑھتے جا رہے تھے۔ سلام پھیرے اور کہا، اب اڑو۔ وہ آدمی اڑنے کی کوشش کرنے لگا اور وہ خوشی خوشی اڑ گیا۔ اس نے کہا، اڑنا بھاری تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہے، سب مل گیا ہے مجھے معاف کر دے حضرت، میں نے آپ کا دل دکھایا، میں نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی، آپ کے رتبے کو سب نے پہچانا لیکن میں نے نہیں پہچانا، میں آپ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا،
مجھے پتا ہے آپ کے پاس جو صلاح آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے وہ مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ میں تو آپ کے سامنے بہت چھوٹا سا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اڑنے والا انسان بنایا، لیکن آپ تو یہاں سے کھڑے کھڑے دوسری جگہ کا نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ دوسرے شہر کو دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار اور اولیاء بنایا ہے۔ پھر آپ اپنے مرید کے ساتھ واپس خانقاہ میں آ گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ آدمی جو کبھی پلٹ کر آپ کی طرف نہیں آتا تھا، بیان کو نہیں سنتا تھا، کبھی اسی مجلس میں نہیں بیٹھتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے، اب وہ آدمی وہاں سے خزانے بھر بھر کر لے جانے لگا، اور وہ آپ کے مرتبے کو پہچان گیا اور ہر دم آپ کی تعریف کرنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آگے پیچھے دوڑے، کیا میری تعریف کرے، ہم جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف جائے، مقدس یہ نہیں ہوتا کہ دنیا دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی اور زیادہ خوش ہوا اور زیادہ اللہ کے قریب ہوا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب کو آج کا واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔